الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کے اور جہاں بہت سارے فضائل ہیں، اس کی بہت ساری برکات اور فوائد ہیں، وہیں رمضان المبارک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ ایسے گناہ، ایسی بری عادتیں اور ایسے برے کام کہ جو ہم سال ہر سال سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے تنگ بھی بہت ہوتے ہیں اور انہیں چھوڑنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جرت نہیں ہوتی ہمارے اندر، ہمت نہیں ہم پاتے، ہم کمزور ہیں، ہم سے وہ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ تو رمضان المبارک سے بہتر موقع تو ہو ہی نہیں سکتا اپنے گناہوں کو اور بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کی فضا ہر طرف بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آسمان کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اپنی رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے جکڑا ہوا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو جہاں ہم حلال کام چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر ہم یقیناً گناہوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ کام جب ہم جو روزے کے علاوہ ہم کر لیتے ہیں، روزہ رکھ کر تو کم از کم وہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم 30 دن مشق کر لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں ایک چیز کو چھوڑنے کی روزے کی حالت میں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی کام کو چھوڑنے کے لیے اگر اتنے دن اس کی لگاتار پریکٹس کی جائے تو بندے کے لیے اس کام کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک شخص مثال کے طور پر سگریٹ پیتا ہے، وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے، یقیناً یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم شرعی طور پر نہ بھی دیکھیں کہ یہ حرام ہے، مکروہ ہے، اس کو ایک طرف ابھی رہنے دیں، اس کی فقہی اس کی حیثیت کیا ہے، انسانی صحت کے بارے میں ہی دیکھ لیں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے، اور یہ منہ کے کینسر کی تصویر بھی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اور صرف سگریٹ پینے والے کے لیے ہی نہیں یہ نقصان دہ، بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب ایک شخص سگریٹ نوشی چھوڑنا چاہتا ہے، وہ تنگ ہے اس سے، تو رمضان المبارک تو اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہوگا وہ تو سگریٹ نہیں پیے گا، تو جب 15-16 گھنٹے وہ سگریٹ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، سگریٹ کو چھوڑ کر بھی گزارا کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ کھولنے کے بعد بھی سگریٹ سے بچنا اگر چاہے تو بچ سکتا ہے۔ مشق ہے، ٹریننگ ہے، پریکٹس ہے، 30 دن وہ کر رہا ہے، سارا دن اس نے سگریٹ کے بغیر گزار لیا ہے، تو وہ کوشش کرے، تھوڑی سی اور ہمت کرے اور افطاری کے بعد بھی سگریٹ نہ پیے۔ لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور جرت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور بندے کو خود بھی ہمت کرنی چاہیے۔ بندہ یہ سوچے کہ میں صبح سحری سے لے کر افطاری تک اگر میں نے یہ کام چھوڑے رکھا ہے تو اللہ نے مجھے ہمت عطا کی ہے، تو میں بعد میں کیوں نہیں یہ کام چھوڑ سکتا۔ اسی طرح یہ ایک مثال عرض کی ہے، اسی طرح اور جتنے بھی گناہ ہیں جن کا تعلق ہماری آنکھوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے، ہمارے کانوں کے ساتھ ہے، ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہے، ہم وہ گناہ کم از کم روزے کی حالت میں نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے کہ روزے کا تو ہمیں حیا ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی عادت کیوں نہ ہو پرانی، کسی بری عادت کی، کسی غلط کام کی، لیکن روزے کی حالت میں تو ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں حیا آتا ہے روزے کا، ڈر لگتا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ کام کروں گا، چونک جاتے ہیں فوراً یہ بات سوچ کر بھی کہ روزے کی حالت میں یہ کام کروں گا۔ تو ہمیں ہمت کرنی ہے کہ جہاں ہم نے پورا 1 مہینہ دن سارا روزے کی وجہ سے ان گناہوں کو چھوڑے رکھا ہے، تو روزے کے بعد بھی اور رمضان کے بعد بھی ہم ان گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے گناہوں کی عادت کو چھوڑنے کا۔ دیکھیں، گناہ کر کر کے انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، اس کو گناہ برا ہی نہیں لگتا ہے۔ گناہ کر کے گناہ اس کے لیے معمولی بن جاتا ہے، اور گناہ کر کے انسان کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا جو ایک انسان ہے، یہ رمضان اس کے لیے ایک بڑا ہی اچھا موقع ہے اپنے دلوں پر لگے ہوئے اس زنگ کو اتار کر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانے کا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ
اس سے اچھا رنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے یہ رمضان ایک بہترین موقع ہے۔ ہم اس گناہوں کو چھوڑ کر، جو گناہوں کا زنگ ہمارے دلوں کے اوپر لگا ہوا ہے، ہم رمضان المبارک کے اندر گناہوں کو چھوڑ کر اس زنگ کو دھو ڈالیں اور اس کے اوپر، اپنے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ ہم چڑھا لیں۔ یہ ہمارے لیے ایک رمضان بہترین موقع ہے۔